بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے تعارف حدیث کے حوالے سے تیسرا ٹاپک جو ہے صحائح ستہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ طالبات آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے تعارف حدیث میں حدیث کے لفظی اصطلاحی معنی، سنت کے لفظی اصطلاحی معنی اور اس کے بعد جو ہے ضرورت و اہمیت حدیث قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد جمع و تدوین حدیث اور یعنی حفاظت حدیث کے 4 ادوار جو ہیں ان کے بارے میں مفصلاً جو ہے وہ پڑھا کہ پہلا دور جو ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کام کو آگے بڑھایا گیا اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر چوتھے دور میں جو کہ تکمیلی دور کہلاتا ہے، ائمہ حدیث نے، محدثین نے جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ فن جو ہے علم اسماء الرجال جو ہے وہ قائم کیا تاکہ ضعیف اور منگرت حدیثیں اور صحیح احادیث میں فرق معلوم کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ منگرت اور ضعیف حدیثوں کو اصل حدیث سے، صحیح حدیث سے الگ کیا جا سکے۔ آج ہم صحائح ستہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ کہ صحائح ستہ کے معنی کیا ہے۔ صحاح جو ہے صحیح کی جمع ہے اور ستہ سے مراد 6، عربی میں 6 کے لیے ستہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث کے صحیح حدیث کے 6 مجموعے ہیں جنہیں تیسری صدی ہجری کے عظیم محدثین نے بڑی چھان بین کے بعد ایسی خوبی سے ترتیب دیا کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی اہمیت و افادیت آج بھی مسلم ہے۔ بعد میں جتنی کتابیں فن حدیث پر لکھی گئیں ان کی اصل بنیاد جو ہے وہ صحائح ستہ ہی پر رکھی گئی ہے۔ صحیح احادیثوں کے یہ 6 معتبر مجموعے حسب ذیل ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 سنن ابی داؤد، نمبر 4 جامع ترمذی، نمبر 5 سنن نسائی، نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ ان میں سے 3 کتب بخاری، مسلم اور ترمذی جامع کہلاتی ہیں جو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق وغیرہ کے عنوانات پر حاوی ہیں۔ بقیہ 3 تالیفات یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سنن کہلاتی ہیں، اور وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کی معاملات یعنی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا تعارف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری جو ہے اس کے مؤلف جو ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 196 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ 10 برس کی عمر میں حدیثوں کو سن کر حفظ کرنے لگے۔ علم حدیث کی خاطر بہت سے اسلامی ملکوں کا سفر کیا۔ 16 برس کی محنت کے بعد واپس وطن آ کر درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مشغول ہو گئے، اور پھر آپ نے وہیں 256 ہجری میں وفات پائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ قابل رشک تھا۔ آپ 18 برس کی عمر میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے تھے۔ امام بخاری نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی شہرت کا زیادہ دار و مدار صحیح بخاری پر ہے۔ اس کا اصل نام الجامع الصحیح ہے۔ امام صاحب نے اس کتاب کو 16 برس کی مدت میں مکمل کیا۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے اور استخارہ کرنے کے بعد حدیث کو لکھتے۔ احادیث کی مضمون وار ترتیب مدینہ منورہ میں روضہ اطہر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر کی۔
اس کتاب میں امام بخاری نے بڑی تحقیق اور تنقید کے بعد منتخب کر کے 9082 احادیث درج کی ہیں۔ امام بخاری کی الجامع الصحیح کو امت نے بڑی قدر و منزلت سے دیکھا اور اس کو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا۔ اپنی جامعیت اور تنوع کے لحاظ سے یہ کتاب بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب اصول و عقائد، عبادات و معاملات، غزوات اسلامی، معاشرت و تمدن، سیاست و سلطنت کی ایک مختصر انسائکلوپیڈیا نظر آتی ہے۔ اس کتاب کو مسائل فقہ کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مختلف عنوان قائم کر کے ہر عنوان کے ماتحت اسی مضمون کی صحیح حدیثیں نقل کر دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی 53 شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اردو میں مولانا وحید الزماں کی شرح بے نظیر ہے۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں۔ اس مجموعے کے مؤلف امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری کی تالیف ہے۔ آپ نے علوم حدیث میں بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں سے زیادہ مشہور صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کا انتخاب آپ نے 3 لاکھ حدیثوں سے کیا۔ اپنی صحیح میں بڑی تحقیق اور چھان بین کے بعد صحیح ترین احادیث کو انتخاب کر کے جمع کر دیا۔ کل احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ صحیح مسلم میں تقریباً ہر مضمون کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ امام مسلم کا اسلوب واضح اور صاف ہے۔ انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں صحیح حدیث کی شرائط سے بحث کی ہے۔ بخاری کے بعد تمام کتب سے اس کو اعلیٰ تصور کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم امام صاحب کی تصانیف میں اس پایا کی کتاب ہے کہ بعض علماء نے اس کے متعلق یہ الفاظ تک کہہ دیے کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تصنیف فن حدیث کے بہت سے عجائبات پر مشتمل ہے۔ بخاری اور مسلم کا پایا فن حدیث میں اس قدر بلند ہے کہ حدیث کے سلسلے میں جہاں شیخین کا ذکر آئے وہاں یہی 2 امام مراد ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، اور اکثر آبجیکٹیو میں یہ کوسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اور پھر شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ یہ کوسچن اکثر شارٹ جو ہے یہ بھی سالانہ امتحانات میں ضرور جو ہے اس کے بارے میں کوسچن آتا ہے، شارٹ کوسچن۔ صحیح بخاری کے مؤلف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں۔ آپ 196 میں بخارا میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے جو کتاب لکھی الجامع الصحیح، اور اس میں آپ نے 9000 جو ہے تقریباً 9082 احادیث درج کی، اور یہ کتاب اصول و عقائد، عبادات، معاملات، غزوات اسلامی، معاشرت و تمدن، سیاست اور سلطنت پر مشتمل ہے۔ اس طرح امام مسلم جو ہیں وہ صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ آپ کا نام امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری ہے، اور آپ نے تقریباً 7275 احادیث اس میں درج کی ہیں، اور اس کے شروع میں تمام شرائط بھی لکھتی ہیں صحیح احادیث کی۔ اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر صحاح ستہ میں سنن ابی داؤد جو ہے وہ شامل ہے۔
اس کتاب کے مؤلف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ہیں۔ آپ 702 میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین سے احادیث سنی اور 275 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔ امام صاحب کا اپنا بیان ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث نبوی جمع کی اور ان میں سے 4800 صحیح احادیث منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں درج کیں۔ اس کتاب میں علمی احکام سے متعلق روایات کی کچھ ایسی جامعیت اور خوبی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے کہ ہر دور میں یہ قیمتی کتاب قانونی مسائل کا بہترین ماخذ تسلیم کی گئی ہے۔ علماء حدیث نے سنن ابی داؤد کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور علم دین میں سے بہترین کتاب جو ہے قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں اصول علم، احکام فقہ اور سنت نبوی کا اہم جز شامل ہے۔ یحییٰ بن زکریا فرماتے ہیں، دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے اور اس کا ایک اہم ستون سنن ابی داؤد ہے۔ بزرگوں نے اسے عجوبہ عالم بھی کہا ہے۔ محدث ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی کتاب سنن میں بہت بلند درجہ کی کتاب ہے اور علم دین میں ایسی کتاب کبھی تصنیف نہیں ہوئی۔ بہرحال سنن ابی داؤد اپنے موضوع پر مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اس میں تفسیر بھی ہے، تاریخ کو بھی بیان کیا گیا ہے، فقہ اور قانون اور جہاد اور تبلیغ کا پیغام بھی موجود ہے۔ یہ کتاب اپنی جامعیت اور قیمتی معلومات کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جامع ترمذی صحائح ستہ میں سے اب اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں۔ آپ ترمذ یعنی ترکستان میں 200 ہجری میں پیدا ہوئے اور 279 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ امام ترمذی بڑے اونچے درجے کے محدث تھے۔ آپ کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ آپ نے کئی کتابیں تالیف کیں۔ جامع ترمذی ان کی مشہور اور مقبول تصنیف ہے جو اپنی جامعیت، صحت، تحقیق اور تنقید کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ خود امام صاحب کا خیال تھا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو گویا خود اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو تکلم فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی صرف حدیثوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اس کتاب کی حدیثوں کی تعداد صحیحین کے مقابلے میں کم ہے۔ اگرچہ یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب ہے۔ مجموعی فوائد کے لحاظ سے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اسے تمام کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ائمہ حدیث کے نزدیک بخاری و مسلم کے بعد ترمذی جو ہے وہ کا درجہ ہے۔ ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ جامع ترمذی کئی اعتبار سے دوسری کتب حدیث پر سبقت رکھتی ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عربی زبان میں اس کتاب کی 16 شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنن نسائی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام جو ہے وہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی ہے۔ آپ خراسان کے شہر نسا میں 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے نسائی مشہور ہوئے۔ امام نسائی نے 303 ہجری میں وفات پائی۔ پہلے امام نسائی نے ایک بہت بڑی کتاب تصنیف کی، بعد میں اس کتاب سے صرف صحیح احادیث کو منتخب کر کے موجودہ سنن نسائی کی شکل دی۔ آپ نے اس کتاب میں عبادات اور احکام کی حدیث کو بہت جگہ دی ہے۔
بعض ائمہ حدیث کے نزدیک نسائی علم حدیث کے ممتاز امام ہیں۔ بعض دیگر محدثین امام نسائی کو حفظ حدیث میں امام مسلم سے بھی بڑا مانتے ہیں۔ آپ سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی نے اسے تالیف کیا۔ آپ ایران کے مشہور شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے قزوینی کہلائے۔ آپ نے 273 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف میں تفسیر قرآن، تاریخ اور سنن ابن ماجہ مشہور ہیں، لیکن آپ کی شہرت کا دار و مدار سنن پر ہی ہے۔ ابن ماجہ بڑے معتبر محدثین میں سے تھے۔ آپ کا حافظہ اور معلومات بہت مشہور ہیں۔ یہ کتاب 4000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تصنیف کے بعد جب میں نے یہ کتاب حافظ ابو زرع کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کتاب میں 30 سے زائد ضعیف حدیثیں نہیں ہیں۔ محدث حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ اگرچہ چند کمزور حدیثیں اس میں نہ ہوتی تو یہ کتاب بہت عمدہ ہوتی۔ سنن ابن ماجہ کی ترتیب و تدوین میں دوسری کتب کے معیار کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے کئی بزرگوں نے اسے صحائح ستہ میں شمار نہیں کیا۔ بعض علماء حدیث نے اس کتاب کی جگہ موطا امام مالک کو اور بعض نے کتاب الدرامی کو صحائح ستہ میں شمار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر محدثین نے اسے صحائح ستہ میں شامل کیا ہے اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیگر مشہور کتب احادیث میں موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد ہے، شمائل ترمذی ہے، مستدرک حاکم ہے، سنن بہقی ہے، سنن دارمی ہے، سنن دارقطنی ہے، مشکوٰۃ المصابیح، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ صحائح ستہ سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث کی 6 کتابیں جنہیں تیسری صدی کے نصف میں جو ہے تالیف کیا گیا، اور یہ کتابیں جو ہیں صحیح حدیث کی اصل کتابیں ہیں اور بڑی چھان بین اور بہت محنت کے بعد ائمہ محدثین نے ان کو تالیف کیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جامع جو ہے وہ امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری کی جو ہے جامع، اس میں آپ نے الجامع الصحیح اس کا نام ہے، اور اس میں آپ نے 9082 احادیث جو ہیں وہ شامل کی ہیں، اور آپ نے یہ کتاب جو ہے اس کی ترتیب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر پر بیٹھ کر کی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم ہے، امام مسلم کی کتاب، اور اس میں 7275 احادیث جو ہیں وہ اس کو شامل کیا گیا ہے۔ دونوں صحیح کتابوں کو صحیحین اور ان کے مؤلفین کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی کتابیں جو ہیں وہ حدیث کی صحیح کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان میں جو پہلی 3 ہیں ان میں جو ہے زیادہ تر عقائد کے بارے میں، احکامات کے بارے میں جو ہے احادیث موجود ہیں، اور باقی میں دیگر معاملات کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اور دیگر کتب احادیث میں جو ہے وہ موطا امام مالک، مسند امام احمد، شمائل ترمذی، مستدرک حاکم، سنن بہقی، سنن دارمی، سنن دارقطنی اور مشکوٰۃ المصابیح یہ مشہور کتب احادیث ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔